جناب علی خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ نیکی، اقرار الحسن صاحب اس میں ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑا زبردست انداز سے لے کے آگے چلتے ہیں. جی بالکل. یہ الحمدللہ کچھ برسوں سے اے آر وائی نے یہ ریت اور یہ روایت ڈالی، اور بڑی خوبصورت روایت کہ ہم ان اداروں کو مدعو کریں، ان شخصیات کو مدعو کریں، ان افراد کو مدعو کریں جو کہ انسانیت کی خدمت میں پیش ہے. اور پاکستان جیسا معاشرہ جہاں بہت ضرورت ہے افراد کی اور خاندانوں کی مدد کی، چاہے وہ بیماریوں کا علاج ہو، چاہے ان کی بھوک کے خاتمے کی کوششیں ہوں، الحمدللہ ایسی بہت ساری شخصیات پاکستان میں موجود ہیں کہ جو کہ اپنے اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی ہیں الحمدللہ، اور ہم سب ان سے بڑی محبت اور بہت عقیدت کا ایک رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں. عبدالستار ایدھی ظاہر ہے شاید دوبارہ پیدا نہ ہو سکے، لیکن ایسی بہت ساری شخصیات جو کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کم و بیش وہی خدمات سر انجام دے رہی ہیں جو عبدالستار ایدھی اپنی زندگی میں اپنے آخری سانس تک، اپنے آخری دم تک سر انجام دیتے رہے. ان دنوں ہم بہت مشکور ہیں انڈس اسپتال کے کہ وہ ایک ایسا ادارہ بن کر ابھر رہا ہے کہ جس سے ہم سب کی بہت توقعات ہیں. وہ بہت سارے فرنٹس جہاں ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پاتی، جہاں انٹیریئر سندھ سے، جہاں بلوچستان سے، جہاں ساؤتھ پنجاب سے، جہاں کے پی کے پہاڑوں سے وہ افراد جو مہنگا ترین علاج افورڈ نہیں کر سکتے وہ چلتے ہیں، اور ان کی ایک ہی آس ہوتی ہے، ان کی ایک ہی امید ہوتی ہے، اور وہ امید ہوتی ہے انڈس اسپتال. اور انڈس اسپتال بھی جو کہ ظاہر آپ لوگوں کے صدقات پہ، آپ کے عطیات پہ، خیرات پہ چل رہا ہے، لیکن ایک ایسا اسپتال جو کہ صدقات اور خیرات پر چل رہا ہو لیکن دنیا کے کسی بھی بہترین اسپتال سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا، اس کے ڈاکٹرز کا، اس کے طبی عملے کا، اس کے سسٹم کا. اور الحمدللہ یہ بتاتے ہیں مجھے بڑا فخر ہوتا ہے ہمیشہ کہ پیپر لیس انوائرمنٹ ہے، کاغذ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مکمل طور پر ڈیجیٹلائزڈ ہے ہر ایک چیز، اور وہاں جو بھی پیشنٹ لایا جاتا ہے اسے عالمی معیار کی تمام تر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. سو الحمدللہ انڈس اسپتال جیسے ادارے پاکستان میں موجود ہیں. یہاں پہ کراچی میں انڈس اسپتال کام کر رہا ہے اور یہاں توسیع کی جانب گامزن ہے. لاہور میں بھی اب الحمدللہ 100 بستروں کا اسپتال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ اندازہ کیجئے 34 ارب روپے سالانہ کا بجٹ ہے انڈس اسپتال کا، 34 بلین پاکستانی روپیز. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے الحمدللہ اس ملک پر ناز ہے، اس ملک کے لوگوں پر فخر ہے اور مان ہے کہ یہاں کے وہ لوگ جو یہ 34 بلین ریز کرتے ہیں ہر سال، ان میں سے 70% افراد خواتین و حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا نام تک نہیں لکھواتے یہ ڈونیشن دیتے ہوئے، ان کے ناموں کے ساتھ عبداللہ لکھا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بندے. سو ان اللہ کے بندوں کی وجہ سے 34 ارب روپے کے خطیر بجٹ کے ساتھ الحمدللہ انڈس اسپتال اس وقت لوگوں کے علاج میں مصروف عمل ہے. اور انڈس کا یہ سفر اگر کسی ایک شخصیت کی مرہون منت ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور وہ شخصیت ہے ڈاکٹر باری کے جن کے لیے ہمارے دل میں وہی عزت، وہی مرتبہ، وہی مقام جو کہ عبدالستار ایدھی جیسی شخصیات کے لیے ہوا کرتا ہے. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اور میرے پاس کوئی ایسا جیسچر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے میں اپنی عقیدت کا، اپنے پیار کا، اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں. ڈاکٹر باری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سی ای او ہیں انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کے، اور جس طرح سے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور انڈس کو جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر ایک طرح سے پھیلا دیا. سر تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. ہم آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہت دعا گو ہیں، اور پوری قوم سے التماس کرتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا بھی کریں اور آپ کے دست و بازو بھی بنے تاکہ انڈس اپنا کام جاری رکھ سکے. سو 15 سال پہلے سر یہ سلسلہ شروع ہوا، تب میں اور آج کے انڈس میں کیا فرق اگر آپ بتائیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایسے الفاظ کہے، میں اس قابل تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں کو صحیح کر دے اور میں ویسا ہو جاؤں جو آپ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ 15 سال میں کیا ہوا، اس وقت ایک یقین کے اوپر شروع ہوا تھا یہاں سے، اور اس وقت لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں 1 سال، مہینہ، 6 مہینے، سال میں آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. آج الحمدللہ 13 ہسپتال پورے پاکستان میں، 51 ڈسٹرکٹس آف پاکستان میں آپ کی پبلک ہیلتھ، پرائمری ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں، بوٹ کلینک چل رہی ہے،
अपने कटरीना क्लिनिक्स हैं। अब तो डॉक्टर साहब हालत ये है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स समझती है कि जो ऑपरेट करने में शायद वो कामयाब, रियासत कामयाब नहीं हो पाती, वो इंडस अस्पताल से दरखास्त की जाती है कि आप प्लीज़ आप इसको चलाइए। ये कितने बड़े एजाज़ की बात है। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि जी जो अब हम अपना अगला 15 साल का पूरा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और जो कि जैसे कराची का हॉस्पिटल आप एक्सपेंशन में जा रहा है, हम 1350 बेड पे जा रहे हैं, ये अब अरबों से नहीं खरबों में चला जाएगा मामला, इंशाल्लाह। लेकिन ये हो जाएगा, क्या इस पे कोई दो राय नहीं है। और ये यकीन आपको पाकिस्तान के लोगों पे है, जी जी आवाम पे है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान। और मैं जब बाहर जाता हूँ, बाहर भी हमारी रजिस्टर्ड चैरिटी है, वहाँ पर लोग पाकिस्तान के बारे में उनको अच्छी खबरें नहीं मिलती, कब करप्शन है, ये हालात ख़राब हैं, रोड सही नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूँ, और वो ये खबर है कि जो हमारा जितना ऑपरेशनल बजट जो है उसका 90% पाकिस्तान से रेज होता है। अच्छा, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा, यानी हम उन एनजीओज में से और इदारों में से नहीं कि जो बाहर से डोनेशन ज्यादा, 90% पाकिस्तान ही से रेज करते हैं। पाकिस्तान से होता है। क्या और कहने? मैं उनसे ये कहता हूँ कि कम से कम 50-50 तो करो ना। तो हो जाएगा इंशाल्लाह, जिस तरीके से ये चल रहा है, और आगे इंशाल्लाह तो चलेगा। सब कैसे मरीज यहाँ आते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या होता है, उनके अमराज की सूरत हाल क्या होती है, उनकी मिजरी जो है। हम तो खैर जब जाते हैं इंडस अस्पताल तो देखते हैं कि माँ बाप किस तरह से परेशान है, ख़ास तौर पर जब छोटे बच्चे जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं या दीगर अमराज हैं, तो उनके माँ बाप को जो अपने बच्चों के मुतल्लिक़ ज़िंदगी की एक उम्मीद होती है, और हम भी एक वालिद के तौर पर, बाप के तौर पर महसूस कर सकते हैं कि दुनिया ख़रीद ले, आप आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस कोई बचा ले आपके बच्चे को, इस उम्मीद के साथ लोग आते हैं। बिल्कुल, देखें हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जब अल्लाह किसी पे औलाद का तकलीफ ना दे, अल्लाह मियां किसी को, ये जो है ना बहुत मुश्किल काम बड़ा है। दुख और लेकिन एक तो तकलीफ आ जाए, फिर उसके बाद पैसा ना हो जेब में, तो वो एक सोने पे सुहागा, इतना ना होकर सफ़र करके आ सके, पहुँच सके। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं, और मैं जैसे आपने कहा कि ये जो है ना, तो वो एक उम्मीद होती है उनको। और जिस तरीके से मेरी टीम वहाँ काम करती है, अपने कैंसर के बच्चों का जिक्र किया, वो हमारे साइकोलॉजिकल की टीम है, आप आए भी, वसीम भी आप आए थे, लेकिन जिस तरीके से वो लोग उनकी खिदमत करते हैं और जो पूरा वो निज़ाम होता है। लेकिन मैं लोग, आपने जैसे कहा कि ये इदारा चलता है लोगों के ताउन के साथ, उनके ज़कात उनके ज़कात के साथ। समझने की बात यह है कि वो जब जो दे रहे होते हैं ना, वो दुआ जो कर रहे होते हैं वो मेरे लिए नहीं कर रहे होते, स्टाफ के लिए नहीं कर रहे होते, और वो जो है ना कह रहे होते हैं कि इस स्टाफ के ऊपर और जिसने इसमें हिस्सा डाला है उनके आबा व अजदाद के लिए सदका जारिया बना। क्या कह रहे हैं? तो मैं सिर्फ हमेशा एक वाक़या ज़रूर शेयर करता हूँ लोगों के साथ। मैंने एक मरीज़ का जिसका ऑपरेशन किया था, एक अफ़गानी मरीज़ था, उसका वाल्व चेंज हुआ था, नान भाई गरीब आदमी 2-3 साल तक फॉलो पे आता रहा, फिर गायब हो गया। कुछ ऐसे बाद कभी आया होगा, मैं ओपीडी से मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना पड़ा, तो मैं जब शाम 5 बज गए, मैं वापस घर जा रहा था, तो मेरे ड्राइवर ने मुझे कहा कि आपका वो अफ़गानी मरीज़ आया था जो काफ़ी अरसे से गायब था। अच्छा, सही है। और वो जो है ना ये एक पोटली दे के गया है, अच्छा, जिसमें थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से अखरोट। तो मैंने खोल के वो खाए और मैंने ड्राइवर को भी दिए। यकीन माने कि इतना लजीज ड्राई फ्रूट मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया। जब मैं बयान करता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आता है। उसके बाद उसने कहा कि देखे वो एक वालदा का पैगाम भी लेके आया। उसने कहा कि डॉक्टर साहब को कहना मेरी वालदा ने सलाम कहा है। और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जब मैं सुनाता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि उसने कहा कि डॉक्टर साहब से कहना है कि मेरी वालदा जो है ना हर नमाज के बाद 2 रकात नफिल उनके लिए पढ़ती है। क्या बात है। हमारी नमाजों का आपको पता है कि क्वालिटी क्या है। एक औरत जिसने मुझे देखा नहीं है, हज़ारों मील दूर है, और वो ये कर रही है, मैं खरबों रुपए से भी मैं ये नहीं बिल्कुल ऐसे ही, ये सिर्फ, और वो सब लोगों के लिए दुआएं करती है। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारे ख्वाब हैं हम सब अपनी ज़िंदगी में एक सेहतमंद और खुशहाल पाकिस्तान देखें इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत थैंक यू सो मच, शुक्रिया। बड़ी नवाजिश। और बिल्कुल जिस तरह साहब ने कहा कि खरबों का बजट इंशाअल्लाह प्लान किया है अगले कुछ वर्षों में, और मुझे यकीन है कि यही अल्लाह के बंदे, यही अब्दुल्ला, यही पाकिस्तानी इस ख्वाब को भी पाए तकमील तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंडस की शफाफियत के एतबार से, इंडस की क्रेडिबिलिटी के एतबार से, एक तो देखिए यानी आज चूँकि यकम रमज़ान मुबारक है, तो हमारी जो तरजीही लिस्ट थी, जो प्रायोरिटी लिस्ट है, उसमें इंडस सबसे
پہلے تھا اور اسی لیے ہم نے مدعو کیا آج ڈاکٹر صاحب کو، اور کی شفقت اور محبت کی وہ آج تشریف بھی لے آئے. میں اپنی ذات کی حد تک کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات اگر مجھے اتنا نوازے کہ جو ذرا ہم انفرادی طور پہ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے نیکی سیگمنٹ سے متعلق ہی، کہ کبھی کسی ادارے کو بھرپور طریقے سے کبھی سپورٹ کرنے کی حیثیت اور اوقات ہو، تو میری بھی جو پرائرٹی ہے وہ ترجیح ہے وہ انڈس ہوگی. اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی میرے نزدیک اتنا کریڈیبل، اتنا شفاف اور اتنا خوبصورت نظام. ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ اگین آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، اور آپ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں پروردگار دو عالم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے انشاءاللہ. جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ. بہت بہت نوازش. انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر باری صاحب ایک زبردست، ہمیشہ جب بھی آتے ہیں ہم سب کو بہت موٹیویٹ کر کے جاتے ہیں. سرف ایکسل نیکی میں بھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد بھی ہم جی کیا کر رہے ہیں؟ بالکل نیکی ایک نئے انداز سے، اور آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہو رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھائی ہاں جی جناب اقرار الحسن صاحب، یہ کیا ماحول ہے، کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچی نظر آ رہی ہے مجھے. جی یہ بڑی ہماری پیاری سی گڑیا افا اس کا نام ہے، اور ہم نے اسے کچھ دن پہلے ہی ٹیم سریام نے اور سالم بنی صاحب نے ہم سب نے مل کے اس کو بازیاب کروایا تھا اس کے اپنے گھر سے. بازیاب کروایا تھا جی، چونکہ ان کے جو سوتیلے والد تھے ان کا سلوک ان کے ساتھ بہت ناروا تھا. اہل محلہ نے ہمیں شکایت کی، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو صورتحال ایسی تھی جو کہ شاید میں سیٹ پہ اس طرح سے بیان نہ کر پاؤں. ایک پیکیج ہم نے مرتب کیا، اگر آپ اجازت دیجیے تو وہ چلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ذرا صورتحال کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. دکھائیں. کچھ دن پہلے ٹیم سریام نے ایک ایسا پروگرام کیا جو دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ خود ٹیم سریام پر بھی قیامت بن کر گزرا. یہ ایک ایسا ناقابل یقین سچ تھا کہ جسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انسانیت پر سے اعتماد ہی اٹھ جائے. ایک بدبخت سوتیلا باپ 5 سال کی معصوم سی گڑیا جیسی لڑکی سے زیادتی کی کوشش کرتا تھا، اور اس کوشش میں اس پر وحشیانہ تشدد بھی کرتا تھا. اس حیوان صفت انسان نے اپنی 5 سالہ سوتیلی بیٹی سے زیادتی کی کوشش میں اسے جگہ جگہ سے جلا دیا تھا. اس کی کئی ہڈیاں اس بدبخت کے بوجھ سے ٹوٹ چکی تھی، اور یہ معصوم بچی اس شیطان کی شیطانیت کے بارے میں کسی کو کچھ بتا نہ سکے، اس لیے اس نے بچی کی زبان پر گرم پانی ڈال کر اسے جلانے کی کوشش بھی کی تھی. بچی پر اس خوریز تشدد کی خبر سارم برنی ٹرسٹ کے سربراہ سارم برنی تک پہنچی، اور ٹیم سریام سارم برنی کے ہمراہ بچی کو بازیاب کروانے کراچی کے علاقے ماڈل کالونی پہنچ گئی. پہل اس درندے کے خوف سے ماں اور 5 سالہ معصوم بیٹی مسلسل اس بات کو جھٹلاتی رہی کہ یہ شخص بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش میں مار پیٹ کرتا ہے. لیکن پھر ہمارے دلاسا اور سہارا دینے پر ماں بھی سب کچھ مان گئی، اور زخموں سے چور بچی نے اپنی جلی ہوئی توتلی زبان کے ساتھ اپنے سارے دکھ بھی ہم سے کہہ ڈالے. کہاں پہ ملا بابا نے؟ یہاں پہ بابا نے مارا؟ اور بابا نے کہاں مارا؟ یہاں بابا نے مارا. ماما مارتی نہیں بابا مارتے ہیں؟ ماما نہیں مارتی. ماما کو کون مارتا ہے؟ پاپا مارتے ہیں. ماما کو بھی بہت مارتے ہیں. کمر پہ بھی آپ کو، اور یہاں پہ کیسے چوٹ لگی کمر پہ؟ اسے چوکے مارا تھا. کیا مارا؟ چارپائی پہ مارا تھا آپ کو؟ تو روزانہ مارتے ہیں آپ کو؟ میں کھانا کھاتی ہوں نا، بھی میرے یہاں پہ درد ہوتی ہے. میرا بیٹا نہیں، زبان پہ کیا لگایا؟ کس نے مارا تھا؟ آتے نہیں لایا تھا، سوٹی ماری تھی. سوٹی ماری تھی. اس کے بعد بچی کو بازیاب کروا کر سارم برنی شیلٹر ہوم لایا گیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ بچی اس وقت کہاں ہے؟ بچی کا مستقبل کیا ہوگا؟ بچی کی ماں کا کیا بنا؟ ظالم سوتیلے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی آپ یہ سب تو جانیں گے، لیکن آج نیکی کے اس سیگمنٹ میں اس بچی کے لیے ایک بہت بڑا اور بہت خوبصورت سرپرائز ہے. تو آئیے سب مل کر دیکھتے ہیں کہ ننھی عرفا کے لیے آج کے سیگمنٹ میں خوشی کی کیا خبر ہے.
جی تو عفہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہی تھی. ماں اس پر ہونے والے ظلم و ستم کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھی, اس لیے کہ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی تھی. اور بچی کے مستقبل کے لیے ہم نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آلدو کہ ظاہر ہے سارے برنی صاحب کا جو شیلٹر ہوم ہے وہاں بہت لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے, لیکن اس عمر کی بچی کے لیے اکیلے رہنا وہاں بہت 5 برس 5 سال کے 5 سال تو بہت شدید مشکل تھا. تو سارے بھائی یہ جب ہم وہاں گئے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایکسپلین کیجئے. میری والدہ آپ یقین کیجئے اس پوری رات سو نہیں سکی کہ ہن کی بڑھے گا, مطلب اس بچی کا ہوگا کیا, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھی اس بچی کے لیے کچھ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. بالکل الحمدللہ. اقرار بھائی بات وہی ہے, اکثر ہم جب رو پڑتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کیمرے کے آگے آنسو نکل رہے ہیں, لیکن اس وقت مجھے یاد ہے جس وقت آپ کے آنسو نکلے تھے اس وقت کیمرے بھی بند تھے. تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں, اور آپ نے بھی یہ کہا کہ سارے بھائی اس وقت بھی اتنا احساس, اور اس وقت تو میری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی جب ہم اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ جس وقت آئے تھے کس حال کے اندر تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم جس وقت جاتے ہیں تو کوئی اپنے لیے نہیں ہوتا, ہم تو اب رسک پہ ہوتے ہیں, لیکن ان کو ریکور کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی زندگی کے لیے جاتے ہیں. اور الحمدللہ آج یہ کافی بہتر ہے, اور آگے جو چیزیں ہیں ابھی اس کی زندگی کی چینج ہونا, اس پہ ہم اور آپ ورکنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں کتنی جلدی اور کس طریقے سے. لیکن آپ کے لیے کتنا شاکنگ تھا کہ ایک 5 سال کی بچی, اور پھر جس طرح سے اس کی سگی ماں غلط بیانی کر رہی تھی, کبھی وہ کہتی تھی گرم پانی گر گیا, کبھی وہ کہتی تھی گرم پتھر لگ گیا, کبھی وہ کہتی تھی ماشاءاللہ کہ وہ بس سیڑھیوں سے گر گئی, اور کتنا کچھ اس نے کہا. اور اس بچی کی حالت جب ہم دیکھ رہے تھے, اور پھر جب یہ بچی ایک سکتے کے بعد بولنا شروع ہوئی کہ میری زبان بھی جلائی, میرے ساتھ یہ بھی کیا, مجھے پٹی تک نہیں کروائی, اور وہ پھر اندازہ ہوا کہ کیا ظلم ہوا. اقرار بھائی جو میں نے دیکھا وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ وہ باپ نے جو کچھ عمل کیا بھی نا, اس میں بھی ماں کا زیادہ عمل تھا. جو ماں نے کیا وہ زیادہ عمل تھا, اور ایسا نہیں ہے کہ ماں نہیں مارتی تھی, وہ اس کی اپنی تھی تو اس کو بھی چھپا گئی وہ. لیکن باپ نے میرا خیال ہے کہ جب اس کے بعد اس سے میری ملاقات ہوئی تو کافی احساس ہوا اس کو اس چیز کا. لیکن ظاہری بات ہے احساس ہونا یا نہیں ہونا, وہ تو جو تکلیف اٹھانی تھی اس نے اٹھا لی. لیکن بہرحال اس بچی کو اس گھر میں رکھنا نہیں, وہ تو بالکل سیلف ایک بہت بڑا وہ ہے. ڈیفینیٹلی خطرناک. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, پیاری لگ رہی ہیں بھائی. اتنا پیارا فراک کس نے دلایا آپ کو؟ ہیں بابا نے دلایا. اتنا اچھا اسکارف بھی پہنا ہوا ہے آپ نے. کیا ابھی آپ مجھے بتاؤ آپ کی چوٹیں کون کون سی صحیح ہو گئی ہیں اور کون کون سی ابھی بھی جو ہے نا خراب ہیں؟ ابھی کون سی چوٹ خراب ہے؟ پاؤں کی چوٹ ٹھیک ہو گئی؟ نہیں ہوئی. زبان کی چوٹ صحیح ہو گئی. اب اس میں درد تو نہیں ہوتا آپ کو؟ اور یہ جو پیر آپ کا یہ والا خراب تھا, یہ والا رائٹ والا, اب یہ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی ٹھیک ہو گیا, ایک چوٹ رہ گئی بس, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں رہنا ہے, کس کے پاس جانا ہے, یہ تو بتاؤ ذرا. کچھ سوچا آپ نے؟ اس کا جواب ہی نہیں. لاسٹ ٹائم ایک جواب انہوں نے دیا تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم آپ کے گھر آئے تھے میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کہاں جانا ہے, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ سوچئے بے بسی کی, اور مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے, آپ لے جائیں بس. اور جانے کے بعد نام بھی نہیں لیا کسی کا جہاں سے ہم لے کے آئے تھے, ان میں سے کسی کا نام بھی نہیں لیا. ہاں, یاد بھی نہیں کیا اس نے, کیونکہ وہ درد تو تھے نا اس کے, وہ ختم تو نہیں. سر بھائی آپ کے نزدیک ایک ایسی بچی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس کی اپنی سگی ماں بیچاری چلے مجبوری کی حالت میں ہے, وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ اب دوسری بار بھی اس کا گھر ٹوٹے, اور باپ بھی ظاہر اس کا سلوک بھی اس طرح سے ہے کہ چلے آج تو وہ بہت اچھا ہے, اللہ کرے اچھا رہے, کل کو پھر وہ کوئی ایسا سلسلہ ہو تو ہم. ظاہری بات ہے کہ اس کو جو محفوظ ہاتھ ہیں ادھر پہنچانا ہے. ہماری اور آپ کی کوشش اب یہی ہے کہ اس کو محفوظ ہاتھ تک کے پہنچائیں, اور محفوظ ہاتھ. اور شیلٹر ہوم میں بھی یہ اتنی بچی نہیں, شیلٹر ہوم تو دیکھیں میں سب کو کھل کے کہتا ہوں کہ دیکھیں شیلٹر ہوم کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ رکھنا چاہیے, بس کہ وہاں سے اس کو جو ہے نا مرم پٹی کر کے اور اس کو گھر بھیجنا چاہیے. تو اس کی جو اصل لوائقین ہیں, جو میرا خیال ہے دادا دادی, اب انہیں کہاں سے ڈھونڈا جائے؟ اب یہ سوال تو یہ آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگوں کو, اس لیے تو میں لے کر کے آیا ہوں. آپ کے ابو گئے نہیں ہے؟ نہیں, یہ اپنے سوتیلے ابو کو ابو سمجھ نہیں رہا, بچی 5 سال کی, اس کو کیا پتا اس کو بھائی ریل کا تو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے 1 مہینے کی تھی جب. اچھا, جب یہ سیپریشن ہو گئی, شیلٹر ہوم میں رہ نہیں سکتی, جو موجودہ اس کے والد اور اب جو والدہ ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں چاہے گا, جس نے بھی درد دل رکھنے والا انسان جس نے وہ پروگرام دیکھا ہے کہ یہ بچی ان کے ساتھ رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دعائی کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رفتہ نکالے انشاءاللہ. بس اللہ کرے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں,
اور اللہ تعالیٰ کی ذات رستہ نکالنے والی ہے. الحمدللہ اللہ بہت بڑا ہے. بے شک. پروردگار دو عالم ایسے سبب پیدا کرتا ہے جو آپ نے اور ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے. جب سریام پر یہ پروگرام نشر ہوا اور ہم نے بتایا کہ 5 سال کی معصوم افا کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہو رہی ہے, جسے آج آپ ماشاءاللہ سیٹ پر ایک بہت حشاش بشاش اور خوش بچی دیکھ رہے ہیں, معاف کیجیے گا, اور جو اس وقت سکتے کی حالت میں تھی, جس سے بات نہیں ہو رہی تھی, جس کا پورا جسم ایک زخم میں تبدیل ہو چکا تھا, آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے ایک ایسا وسیلہ پیدا کر دیا ہے کہ جس کے لیے بہت ساری مائیں سوچ رہی تھی کہ اس بچی کا کیا ہوگا, یہ بچی کہاں جائے گی, اس کا مستقبل کیا ہے, یہ بچی کہاں رہے گی. لیکن اللہ کے پلان, اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملی ہے وہ سب سے اچھی اور سب سے بہتر ہوتی ہے. کرنے لگے میرا خیال ہے. جی, تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. پروردگار ہمیں ہمیشہ ہم سب کو وسیلہ بناتا ہے, سارے بھائی کو, ہم سب کو, وسیم بھائی آپ کو بھی, کہ پروردگار دو عالم نے اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد اس بچی کے والد, جو کہ اس بچی کے اصل والد ہیں, ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے ٹیم سریام سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد, میرا خون میرے حوالے کر دیا جائے, میں اس کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آج بچی کے اصل والد, جن کو بچی شاید پہچانتی بھی نہیں اور وہ رسپونڈ بھی اس طرح سے نہیں کرے گی کیونکہ یہ 1 مہینے کی تھی جب والدہ سے علیحدگی ہو گئی, تو والد بچی کے جو اصل والد ہیں اور بچی کی جو اصل دادی ہیں, اچھا, تو وہ اس وقت اور کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ سب؟ جی وہ بالکل, وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اس طرح سے ملاقات ہونے والی ہے. بچی کے لیے بھی سرپرائز ہے, آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے, اور بچی کے والد کے لیے بھی یہ سرپرائز ہے. بچی کے والد کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ بڑے بڑے دل کی بات ہے کہ انہوں نے پروگرام نشر ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں کہا کہ میں اپنی اولاد سے, اپنے خون سے, اپنی ننھی پری سے, اپنی پیاری گڑیا سے, اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں. ہم بغیر کسی توقف کے چاہیں گے آپ اپنی بچی سے ملیے, ہم ملتے رہیں گے انشاءاللہ. آئیے پلیز. واہ 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 واہ, کیا حال ہے, السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیا حال ہے, ملنا بھائی اپنی بیٹی سے. مہر کتنے سال بعد ملے ہو؟ ارے واہ, اللہ آپ کے سلامت رکھے, خوش رہے. اور اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی پیاری گڑیا اور کن حالات میں تھی. پروردگار دو عالم نے بس دیکھ لیں, اب آپ کی گود واپس انشاءاللہ. آپ کا دادی شکریہ. کو چاہیے بھائی, دادی کو. ہاں دادی کو دیجیے, ہاں دادی کے سینے کی ٹھنڈک ہے یہ. اللہ آپ کے سینے میں ایسے ہی ٹھنڈک ڈالے رکھے, اس کی وجہ سے اتنی پیاری بچی ہے یہ. میری پوتی ہے یہ بس. تو ابھی آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں اس کو بہت پڑھاؤں گی. اچھا جی, اس کی پھپھا انگلینڈ میں, وہ اس کو کہتی میں پاس بلاؤں گی. اچھا, جی, اس کی ایک ہی یہ بھتیجی ہے میری بیٹی کی. تو اب یہ آپ کے خاندان کی واحد بچی ہے یہ؟ اچھا, پورا خاندان. ماشاءاللہ, چلے بھائی, واہ 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 واہ. جان مجھے مل گئی. تو خاص طور پہ سارم بھائی کا اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی دے کے جن کی اور بیٹا آپ کا بھی. نہیں بس اللہ کی ذات وسیلے بنانے والی ہے. آپ خوش ہیں, اور مجھے آپ کی ویڈیو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی جس میں آپ نے کہا کہ میں اپنی بچی سے ملنا چاہتا ہوں, اور آج کیا جذبات ہے ایک باپ کے. کر لیا تھا آپ سے, بس مجھے یقین نہیں ہو رہا. 5 سال بعد میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے. یہ میرے بازو پہ سوتی ہوتی تھی 1.25 مہینے کی, جب یہ مجھ سے چلی گئی تھی. اور پھر اس حالت میں بچی کو دیکھنا. جی بالکل. اس دن میری برتھ ڈے تھی, ہم برتھ ڈے کی تیاری کر رہے تھے, تو جب اس کی ویڈیو دیکھی تو میرا سب کچھ کینسل کر دیا تھا. اور میری سسٹر بھی انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی, اس نے بھی نہیں تھا دیکھا میری بیٹی کو. لیکن اس حالت میں دیکھنا, اور آج ماشاءاللہ دیکھیں نا, آج تو اس کا رنگ ہی الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ اگین وہ کہتے ہیں نا, اولاد کی اولاد اور پیاری ہوتی ہے, دادی کی والی کیفیت ہے نا, وہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے, اور آپ نے جو اس کے لیے خواب دیکھے, اللہ کرے پڑھے لکھے, ایک اچھی انسان بنے, اور بہت بڑی وہ کہتے ہیں نا وہ لیڈی افسر بنے. اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت کامیاب کرے. آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. سلامت رہے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں ہاں کہ پروردگار نے ہم سب کو وسیلہ بنایا. الحمدللہ سارم بھائی
آپ کی ذات وسیلہ بنی, ٹیم سریام وسیلہ بنی, آج رمضان کا سیٹ وسیلہ بنا, الحمدللہ. رمضان تھا, میں نے بہت دعائیں مانگی تھی اپنی عفا کے لیے. پہلے روزے پہ ماشاءاللہ. ہاں جی جی بہت شکریہ. تو آپ اب سے آنسو نہیں ہوگی آپ کی آنکھوں میں, اب سے خوشی ہوگی انشاءاللہ. اب آپ کی عید بھی اچھی گزرے گی اور گھر پہ ماشاءاللہ ایک بچی بھی ہوگی جو کہ آپ کا اپنا خون ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کہ اس نے ہمیں وسیلہ بنایا. اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کہ اس نے اس خاندان کو واپس اپنی بچی سے ملوا دیا. اللہ کا شکر کہ بچی کو اس کے اصل مقام پر اور اصل خون سے ملوا دیا, اور جہاں وہ میرا خیال ہے بہتر ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک بہتر زندگی گزارے گی انشاءاللہ. کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں جو ہمیں علم نہیں ہوتا. شاید اس پہ یہ تشدد ہوا ہی اس لیے ہو کہ باپ کو بچی مل رہی تھی, کیونکہ باپ کو اس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہے تو کدھر ہے اور کس حال میں ہے. تو اللہ نے واقعی ایسے ایسے راستے بناتا ہے. دادی ہیں دادی. جزاک اللہ, بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی. خوش رہیے خوش رہیے بھائی جان, بہت بہت مبارک ہو آپ کو. سارے بھائی لائک آلویز ماشاءاللہ, جزاک اللہ. اور اچھا اقرار بھائی کیا کہنا ہے, ایک دفعہ سب کے لیے پوری ٹیم کے لیے بہت ساری تالیاں بجاتے ہیں, بہت ساری دعاؤں میں رخصت کرتے ہیں. جزاک اللہ. سرف ایکسل نیکی کا آج یکم رمضان المبارک میں اس انداز سے آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ ابھی آغاز ہے, آگے بہت سارے آپ ایسے اور اس سے زیادہ خوشگوار مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ اتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ, اتنی پیاری ہماری یہاں پہ کرتی ہے. گپ شپ ان سے جاری رہے گی. ہم جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی. تو ہمارے یہاں پہ گپ شپ جاری رہے گی, لیکن نشری تقاضے ہیں, اسی طرح ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ہم بریک کے بعد آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے.